السلام علیکم دوستو، انسان خواہ امیر ہو یا غریب، شرقی ہو یا غربی، نیک ہو یا بد، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس پر ایسے وقت بھی آتے ہیں جب اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے حالات اس کے لیے ناگوار ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو طرح طرح کی نعمتیں اور خوشیاں ملتی ہیں اور اسے آرام و راحت نصیب ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں پہلی قسم کے حالات میں صبر اور دوسری قسم کے حالات میں شکر کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صبر دراصل انسان کی قوت برداشت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا متحمل اور بردبار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ صابر ہوگا۔ شکر انسان کی خود سپردگی کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے خوشگوار حالات پیش آتے ہیں تو ناشکر انسان اسے اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اپنی کامیابیوں پر ایسا جشن مناتے ہیں جس میں دل کھول کر وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ایک مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے اور اس حالت میں اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے اور خود کو اس کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے نزدیک شکر کی منزل صبر سے زیادہ کٹھن ہے۔ مصائب میں تو انسان کے سامنے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن خوشیاں ملنے پر اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں کہ چاہے تو وہ صبر کرے اور چاہے نہ کرے۔ مامون رشید معتصم باللہ کے دور میں امام احمد بن حنبل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ کو شدید جسمانی اور نفسیاتی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے پوری طرح اس پر صبر کیا۔ معتصم کے بعد جب متولی علی اللہ کا دور آیا تو اس نے آپ پر انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ آزمائش پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے صبر کی آزمائش آسان ہوتی ہے اور بعض کے لیے شکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و شکر دونوں کے موقع پر نماز پڑھ کر صبر و شکر کیا کرتے۔ شدید مصائب میں بھی آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا اور کامیابیوں پر بھی آپ کی گردن نیاز آپ اپنے پروردگار کے سامنے جھکی ہوتی۔ طائف سے واپسی کے موقع پر جب آپ پر پتھر برسا کر آپ کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچائی گئی تب بھی آپ نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی، اور جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کا لشکر جرار فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہا تھا تو دنیا دار فاتحین کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شکر کے جذبات کے ساتھ اتنی ہی جھکی ہوئی تھی کہ سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے ٹکرا رہا تھا۔ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے اس کی خوشیوں میں اپنے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو بھی شریک کیجیے جو اس سے محروم ہیں۔ مثلا اچھی جاب ملنے کی خوشی میں صدقہ کیجیے۔ اگر اپنی شادی پر خرچ کر رہے ہو تو اس رقم کا کچھ حصہ اپنے کسی اور غریب بہن کو بھی دیجیے جو معوض مال کی کمی کی وجہ سے اپنے گھر بار سے محروم ہے۔